وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عنه عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري. سورۃ الہود آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہے اور دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہے، ہم اس کو اس دنیا میں ہی اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور ہم ان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے، اور جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، سارے ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ باطل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کے شروع میں فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے؟ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں، اچھے اعمال کے بارے میں سوال کرتے تھے، فضیلتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنْهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتا تھا کس کے بارے میں؟ فضیلتوں کے بارے میں نہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں نہیں، خیر کے بارے میں نہیں، میں اللہ کے رسول سے آ کر شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، برائیوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، ایسے اعمال کے بارے میں کہ جو اعمال بندہ کرے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، اس کی حسنات ضائع ہو جائیں۔ فتنوں کے بارے میں آگے پوچھتا تھا، کس لیے؟ مخافت ان یدرکنی، ایسا نہ ہو کہ میں نمازیں بھی پڑھتا رہوں، روزے بھی رکھتا رہوں، میں حج بھی کرتا رہوں، عمرے بھی کیے ہوں، اور یہ سارے نیک عمل میں کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اب اتنے نیک عمل کر کے میں جنتی ہو چکا ہوں، اب میرے لیے جنت پکی ہے۔ اپنے گمان کے مطابق میں نیک عمل کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن دوسری طرف مجھے فطروں کا پتہ نہ ہو، مجھے شر کا علم نہ ہو، مجھے اعمال کو ضائع اور برباد کرنے والی چیزوں کا علم نہ ہو، اور میں ان کا بھی ساتھ
ارتکاب کرتا رہوں، ان چیزوں کے اندر بھی میں ملوث ہوتا رہوں کہ جو میرے عملوں کو برباد کرنے والے ہیں، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جاؤں میری ساری حسنات، میرے سارے اعمال، نماز، روزہ سب کچھ برباد اور ضائع ہو چکا ہو، اور میرے پلے میں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ اس خطرے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے میں اللہ کے رسول سے آ کر شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول بتلائیے وہ کون سے فتنے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، وہ کون سا شر ہے، وہ کون سی برائیاں ہیں کہ جو انسان سے شیطان کرواتا ہے اور اس کی نیکیاں ضائع کر کے اور چوری کر کے لے جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، آج کے دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے اندر ایسی چیزوں کے بارے میں جاننا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نیکیاں کرنے والے ہیں، بڑھ چڑھ کے عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شر کا اور فتنوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ میں کچھ عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو انتہائی خطرناک ہیں اور ہماری نیکیوں کو ضائع کر رہی ہیں، اور بعض اوقات ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک چیز ریاکاری ہے، دکھلاوے کے لیے، سناوے کے لیے عمل کرنا ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں ریاکاری، دکھلاوا، سناوا، اپنی نمود و نمائش، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے اندر نیک اور صالح باور کروانا، یہ فتنہ بہت زیادہ عام ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ موبائلوں کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے لوگ تصویریں کھینچتے ہیں اپنی نیکیوں کی، اپنی صالحیت کی۔ لوگ اپنے آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے اعمال کی ریا کر رہے ہوتے ہیں، دکھلاوے کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے نیک عمل جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له۔ اللہ رب العزت اعمال میں سے صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، جس کے اندر کوئی ریا نہ ہو، کوئی سناوا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش نہ ہو۔ اللہ رب العزت صرف وہ عمل قبول کرتا ہے۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ، اور اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جس کے اندر صرف اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو۔ اور دوسرا عمل جس میں اللہ کو کی رضا بھی مقصود ہو، اور ساتھ دنیا والوں سے بھی کچھ مفاد حاصل کرنا مقصود ہو، اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك، اغنى الشركاء یعنی شرکی، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں سارے شرکاء، حصے داروں سے زیادہ غنی ہوں، بے پرواہ ہوں۔ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی حصے دار بنا لیتا ہے، اس عمل میں شریک کر لیتا ہے، اس عمل کے اندر میرے ساتھ میرے غیر کو بھی رضا اور اجر مجھ سے بھی چاہتا ہے، اور دنیا کے مفادات بھی اس کو مطلوب ہیں، لوگوں کو مجھ اپنا عمل دکھانا بھی چاہتا ہے، ایسے عمل کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ترکتہ وشرکہ، میں ایسے عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا، میں اس شراکت داری اور حصے داری کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کو بھی برباد کر دیتا ہوں، میرے پاس اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ جہنم کے اندر سب سے پہلے جو جہنم میں لوگ جائیں گے وہ کوئی برے عمل کرنے والے نہیں جائیں گے، جنہوں نے زنا کیے ہوں گے، چوریاں کی ہوں گی، بدکاریاں کی ہوں گی، ناپ تول میں کمی کی ہوگی،
لوگوں کے حقوق کو مال کیے ہوں گے، سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ نہیں جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا، شہادتیں پیش کی ہوگی، علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوگا، دن رات لوگوں کو جا کے دین کی دعوت دی ہوگی، اپنے مال کو پانی کی طرح اللہ کے راستے میں بہایا ہوگا، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، سخاوتیں کی ہوں گی. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے جہنم کو بھڑکانا ہے. کس وجہ سے؟ ان کی نیتوں کی خرابی کی وجہ سے، ان کی ریا کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی خالص رضا مقصود نہ ہونے کی وجہ سے. مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہوئی ہے، جہاد کرنے والے کے دل میں ریاکاری آ گئی، لوگوں سے اپنا نام اور اپنی شہرت مطلوب ہے، ان سے چاہتا ہے کہ لوگ میرا نام لیں اور لوگوں کے اندر میری شہرت ہو جائے. ایک عالم جو لوگوں سے اپنا اجر لینا چاہتا ہے، لوگوں کے ہاں اپنی شہرت چاہتا ہے، سخی لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ہاں اپنی سخاوت کے چرچے چاہتا ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ عمل برباد کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر هذه الامه بالثناء والنصر والتمکین فی الارض، میری اس امت کو خوشخبری دے دو، اللہ کی بڑی مددیں آئیں گی، اللہ رب العزت دنیا کے اندر حکومتیں دے گا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت بہت رونقیں عطا کرے گا مسلمانوں کو، لیکن ساتھ مسلمانوں کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ فمن عامل منکم عمل الآخرۃ للدنیا، جس نے دنیا کے لیے ایسا عمل کر لیا جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، جو آخرت کے لیے کرنا چاہیے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس نے دنیا کی حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چودراہٹیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے نمود و نمائش کے لیے، مفادات کے لیے وہ عمل، نیک عمل کرنے شروع کر دیے، لیس لہ فی الآخرۃ نصیب، اس کو آخرت میں بالکل کوئی حصہ نہیں ملے گا، آخرت میں بالکل وہ خالی ہاتھ ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر کے رکھے. آج کے دور میں یہ ریاکاری کا فتنہ نیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ عام ہو گیا، اور اس کی ہی ایک قسم خود پسندی ہے، عجب ہے، اپنی کسی خوبی کی وجہ سے، اپنی کسی نیکی کی وجہ سے لوگوں کو یہ باور کروانا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میری دین کے لیے خدمات ہیں، میرا جماعت کے اندر بہت بڑا مقام ہے، میں نے یہ خدمت کی ہے، میرے اندر یہ نیکی پائی جاتی ہے، لہذا میری تعریف ہونی چاہیے، میری حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، مجھے انعام ملنے چاہیے. دنیا کے لوگوں سے اس کا اجر چاہنا اور اس کے اوپر خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جانا اور اس کے اندر غرور اور تکبر کے اندر آ جانا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دینا، یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے. اس کے ساتھ بھی اللہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت برکتیں اٹھا لیتا ہے. دیکھ لیں حنین کے دن، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، پہلے کسی جنگ میں اتنی زیادہ تعداد نہیں ہوئی، اسلحہ اتنا زیادہ تھا، پہلے کسی جنگ میں اتنا اسلحہ مسلمانوں کو نہیں ملا، اسلحہ بھی وافر تھا، تعداد بھی کثیر تھی، طاقت دشمن کے مقابلے میں زیادہ تھی. مسلمانوں کے اندر، صحابہ کرام کے اندر ایک خود پسندی آ گئی کہ آج ہمارے لیے فتح پکی ہے، آج صرف ہم جیتیں گے، آج پکا ہے کہ دشمن ہار جائے گا، کیونکہ ہماری تعداد بہت بڑھ گئی، ہمارے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جب میدان کے اندر اترے تو کائے پلٹ گئے، دشمن نے ایسے تیر برسائے، مسلمان صحابہ کرام پریشان ہو کے پیچھے کو بھاگنے لگے، کوئی ادھر راہ فرار اختیار کر گیا، کوئی ادھر فرار ہو گیا، کوئی ادھر فرار ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند ایک گنتی کے صحابہ رہ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خچر سے اترے اور
ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور آپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو فرما رہے ہیں کہ فلاں فلاں کو آواز دو۔ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ کیا ہوا، دشمن نے گھات لگائی ہوئی تھی، تیر چلائے اور تیر ان کے نشانے سے خطا نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ سبق دیا ہے مسلمانوں کو کہ کبھی بھی تم نے خود پسندی کے اندر عجب کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور حنین کے دن جب تمہیں اپنی جو کثرت تھی، کثرت تعداد تھی، اس پر تمہیں غرور ہو گیا، تمہیں اس پر فخر ہونے لگا کہ ہمارے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، فَلَمْ يُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں کسی چیز نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا، تمہاری تعداد کی کثرت نے فائدہ نہ دیا، تمہارے اسلحوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور پریشان ہو کے تم واپس پلٹے۔ جب بندوں کے اندر، لوگوں کے اندر اللہ نے صحابہ کرام کو یہ سبق سکھلایا اور ہمارے لیے یہ سبق رکھا ہے، جب بھی تم خود پسندی میں مبتلا ہوگے، لوگوں کو حقیر جان کے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دو گے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے یا اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ سمجھنا شروع کر دو گے، پھر اللہ کے پاس تمہیں کچھ نہیں ملے گا، پھر شکست تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اور بندے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، وہ صرف اللہ کی دین ہے، اللہ نے میرے اندر پیدا کی ہیں۔ اگر اللہ میرے اندر پیدا نہ کرتا تو وہ خوبی میرے اندر نہیں ہونی تھی۔ اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے، میں نے کوئی دین کی خدمت کی ہے، تو یہ توفیق مجھے اللہ نے دی ہے، اگر اللہ مجھے توفیق نہ دیتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت ہے جس نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر زینت بخشی ہے، زینہ فی قلوبکم، اور وہ اللہ ہے جس نے کفر کی، نافرمانی کی اور فسق کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر پیدا کر دی ہے۔ اور یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں بھلائی والا بنایا ہے، رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے، تمہیں توفیق دی ہے ایمان لانے کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں یہاں پر بیٹھ کے نیکی کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے نیکی کے کام کرنے کی، یا اللہ میرے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تیری دین ہے، یہ تیری عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت برکتیں دیتا ہے، اللہ رب العزت نیکیوں کو پھر ضائع نہیں کرتا۔ اور ایک چیز جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے، نمازوں کو، روزوں کو، وہ ہے کسی پر احسان کر کے جتلانا۔ صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے اور اس کے اوپر جتلا رہا ہے، یا اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اس سے کوئی دنیا کا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب میں نے اس کو زکوٰۃ دی، اب یہ میرا احسان مند ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، اب یہ میرا احسان مند ہے، اور پھر اس سے کوئی نہ کوئی کام اس وجہ سے لے رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، گویا کہ وہ دنیا کے اندر ہی اس کا صلہ لے رہا ہے اور اپنا احسان جتلا رہا ہے۔ جو احسان اللہ نے کیا تھا اس پر، اس کو مال دیا تھا، اس کے اوپر اللہ نے اپنا فضل کیا تھا، اور بغیر احسان جتلائے اللہ رب العزت نے کیا، اور یہ لوگوں کو تھوڑا سا اللہ کے دیے ہوئی میں سے دے کر ان پر احسان جتلا رہا ہے۔ ایسا شخص منان ہے اور کبیرہ گناہ ہے
کہ لوگوں پر احسان کر کے اس کو جتلانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے اور تکلیف پہنچا کے باطل نہ کرو، تمہارے صدقات باطل ہو جائیں گے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. جو نیکی کی ہے اللہ کے لیے کی ہے اس کو چھپا دو، اس کے اوپر کوئی اجر دنیا والوں سے کوئی صلہ، کوئی مطلب، کوئی مقصد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. ایک مسلمان کا عمل جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے سورہ الدہر کے اندر 29ویں پارے میں، صالحین کا جن کے عمل اللہ رب العزت قبول کر کے ان کو جنتیں دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے. کیا فرمایا کہ ہم جو ہے صرف اللہ کی خاطر تمہیں دیتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. وہ اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت ان کے دل میں ہے، مال کی ہرس بھی ہے، لیکن اللہ کی خاطر یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں. اللہ کی محبت کی وجہ سے لوگوں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ان سے پھر جتلاتے نہیں ہیں، ان سے اپنے مفادات حاصل نہیں کرتے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہتے ہیں کہ ہم تم سے بالکل کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے، اس پر ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے. کوئی جزا، کوئی بدلہ، کوئی صلہ بھی نہیں مانگتے، کوئی دنیا کا مفاد بھی طلب نہیں کرتے. آج ہمارے جو صدقات ہوتے ہیں محترم بھائیوں، اس کے اندر یہ خرابیاں شیطان پیدا کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس سے مفاد حاصل ہو جائے. یہاں پر میں خرچ کروں گا، اس سے مجھے کیا مفاد ملے گا؟ کسی نے مسجد کے اندر خرچ کیا ہے تو وہ سمجھتا ہے اب میں نے مسجد کے اندر خرچ کر دیا، اب میرا حق ہے کہ میری بات مانی جائے. میں نے فلاں مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو دیا ہے، صدقہ کیا ہے، کچھ مال دیا، میرا حق ہے کہ مولوی صاحب میری بات مان کر چلے. یہ گویا کہ دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے. اللہ رب العزت سے رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا مطلوب ہوتی تو ذرہ برابر اپنا مفاد اس کے اندر نہ دیکھتے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے کام آتا ہے، یہ میری حمایت کرتا ہے، یہ میرا احسان مند ہوتا ہے. اگر میرا احسان مند نہیں ہوتا تو ہم اس کو کیوں دیں؟ وہ حقدار بھی ہے، لیکن میں اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ میری حمایت نہیں کرتا، یا وہ میرا احسان مند نہیں ہوتا، یا وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے. اگرچہ میرا رشتہ دار ہے، میری غیبت بھی کرتا ہو، میری برائی بھی کرتا ہو، لیکن وہ میرے صدقات کا سب سے زیادہ حقدار ہے. وہ میرے عطیات کا، اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، وہ میرے عطیات کا سب سے زیادہ حقدار ہے. صرف اس وجہ سے نہ دینا کہ وہ تو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ تو میرے ساتھ نفرت کرتا ہے، میں اس کو کیوں دوں؟ اس نے میرا فلاں کام نہیں کیا تھا، میں اس کو کیوں دوں؟ گویا کہ ہم صرف دیتے ہیں اس لیے کہ ہم دنیا کا مفاد حاصل کریں. اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، ہم ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں. اگرچہ وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، اگرچہ وہ میرے ساتھ نفرت کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو دوں گا کیونکہ وہ میرا رشتہ دار بھی ہے اور اللہ رب العزت کا حکم ہے اسی کا رحم کرنے کا. تو احسان جتلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی خطرناک وعید بیان فرمائی. اپنے مالی صدقات کے ساتھ مفادات حاصل کرنا، احسان جتلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے بندوں سے اتنا غصے ہوگا اللہ بات تک نہیں کرے گا، منہ پھیر لے. لا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. لا یزکیہم، اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا. یہ 4 وعیدیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں. اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اللہ ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. ان میں سے سب سے پہلا بندہ کون ہے؟ المنان. صحیح مسلم کے اندر حدیث، احسان کر کے جتلانے والا. اللہ کے دیے ہوئے میں سے احسان کیا ہے اور اس سے دنیا کا مفاد چاہ رہا ہے.
دنیا کا بدلہ اس اللہ کے مال جو اللہ کے لیے صدقہ کیا اسے دنیا کا بدلہ چاہ رہا ہے، احسان جتلانے والا، اور والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، اور اپنے مال کو اپنے سامان کو دکان پر بیٹھ کے جھوٹی قسمیں کھا کے رواج دینے والا ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنے کا ہے، صاف جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگ اس کی جھوٹی قسموں کو سن کر اس پر اعتبار کرتے ہوئے اس سے وہ مال اتنی قیمت میں جتنا اس نے بولا ہے اتنی قیمت میں اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسرا بندہ المسبل ازارہ، اپنی چادر کو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور یہ گناہ جو ہے عام ہو چکا ہے۔ جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ صرف نماز کے لیے اپنی شلوار چادر کو اوپن کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی شلوار کو اپنی پینٹ کو اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیتے ہیں، اور اتنی سخت وعید صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے سنی ہے، اپنی شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور اسی طرح وہ عمل جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پیش آنا، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا، غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، بہتان تراشیاں کر کے، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھانا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منہ اليوم، لوگوں جس نے کسی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، وہ آج ہی اس سے اپنا کھاتا کلیئر کروا لے، اس سے معافی مانگ لے، اس کا جو حق مال کیا اس کو وہ حق واپس کر دے، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، اور قیامت کے دن کوئی درہم و دینار نہیں چلیں گے، کوئی پیسہ روپیہ انسان کے پاس نہیں ہوگا، وہاں پر نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے تبادلے ہوں گے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا حق بمال کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو لوگوں کی برائیاں اپنے سر لینی پڑیں گی۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، جس طرح دوسری حدیث میں فرمایا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے صحابہ بتلاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا کنگال اور مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن آئے گا، نیکیاں بڑی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، رمضان کے روزے اس نے سارے رکھے ہوں گے، نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے، اور نوافل بھی پڑھے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، یہ ساری نیکیاں لے کر اللہ کے پاس آئے گا، لیکن لوگوں پر ظلم زیادتیاں کی ہوں گی، لوگوں کے حق پامال کیے ہوں گے، ضرب ھذا، اکل مال ھذا، سفک دم ھذا، قذف ھذا، کسی کو مارا ہوگا اور کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق طریقے سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ لوٹا ہوگا، کھایا ہوگا، کم ماپ تول کر کے سود خوری کے ساتھ، یا کسی بھی باطل طریقے سے کسی کا مال کھایا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، تو اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، انبار لگے ہوئے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں ان نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، اب مطالبہ کرنے والے آ رہے ہیں، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، وہ نیکیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، جس پر بہتان لگایا تھا وہ بھی اس کی نیکیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، جس کی عزت کو بمال کیا تھا وہ بھی اس کی نیکیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کسی کا مال باطل طریقے سے سود خوری کے ساتھ، کم مال توڑ کے ساتھ، حرام خوری کے ساتھ، رشوت کے ساتھ کسی کا مال کھایا تھا، وہ بھی اس کی نیکیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، حج بھی گئے، نیک اعمال آہستہ آہستہ صدقہ و خیرات سارا کچھ چلا گیا، اور ابھی تقاضا کرنے والے باقی ہیں، یا اللہ اس نے میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا، پھر ان کی برائیاں، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور ان گناہوں کے ساتھ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، عمل برباد ہو گئے۔ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں حقوق العباد کے اندر کیسا ہوں، میں پہلی صف کا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، میں نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والا ہوں، اور لوگوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، میرا معیشت کا ذریعہ کیا ہے، کیا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے،
سود خوری تو نہیں ہے، ڈاکہ زنی تو نہیں ہے، کم ماپ تو نہیں ہے، میں رشوت کے ساتھ کرپشن کے ساتھ اپنا مال کمانے والا تو نہیں ہوں، لوگ میرے ساتھ مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میرا ہمسایہ مجھ سے پریشان تو نہیں ہے، میرے رشتہ دار مجھ سے تنگ تو نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا اگر اپنی نیکیاں بچانی ہیں. اس کے لیے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، ساری رات کا سفر کیا ہے، رات کا آخری پہر ہے، یہ غالباً فجر کے فوراً بعد کا وقت ہے، لوگ گھوم رہے ہیں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب اللہ کے رسول اکیلے ہیں، میرے ذہن میں کافی عرصے سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، آج میں پوچھ لیتا ہوں، میرے پاس موقع ہے. اللہ کے ایڑ لگا کر اپنی سواری کو اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے ہیں. اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کلمۃ، ایک بات ہے جو ذہن میں اٹکی ہوئی ہے، امرضتنی، جس نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا، جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں میں بیمار پڑ جاتا ہوں، بخار ہو جاتا ہے مجھے. اسقمتنی، اس کی وجہ سے میں کمزور پڑ گیا ہوں. احزنتنی، اس کی وجہ سے میں غمگین اور پریشان ہو چکا ہوں، ذرا وہ میرا مسئلہ حل کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل، ایسا عمل بتلا دیجئے یدخلنی الجنہ، کہ وہ عمل مجھے جنت تک لے جائے، درمیان میں میرے عمل برباد نہ ہو، میں اپنے عملوں کی وجہ سے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں جنت تک پہنچ جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي النَّارُ، اور آگ سے میں دور ہو جاؤں، آگ سے بچ جاؤں. آپ نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، سوال تو نے بہت عظیم کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، لیکن یہ عمل بہت آسان ہے، یہ چیز بہت آسان ہے اس بندے کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کرتا ہے، جس کو اللہ جنت کے عمل کرنے کی توفیق دے دے اور فتنوں سے بچا لے، اس کے لیے بڑا آسان ہے. پھر مختصراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتلائے. پہلے ارکان اسلام کا ذکر کیا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے. تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، تؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں. یہ ارکان اسلام جن پر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ ارکان اسلام جو ہے وہ ذکر کیے. پھر اس کے بعد نوافل کا ذکر کیا، رات کی نماز پڑھو گے اس کے ساتھ تمہیں روشنی نصیب ہوگی، اور صدقہ جو ہے انسان کے لیے برہان ہے، انسان کے جنت میں جانے کی دلیل ہے. نفلی صدقہ خیرات کرو فرضی زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اور اس طرح پھر جہاد کا ذکر کیا، جہاد جو ہے اسلام کی کوہان اور چوٹی ہے، ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اور کچھ نوافل کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے معاذ الا ادلک، کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتلا دوں، الا ملاک ذالک کلہ، جب تو ان ساری چیزوں کو کر لے گا یہ سارے عمل تیرے محفوظ ہو جائیں گے، ضائع نہیں ہوں گے. جس طرح مفلس لوگوں کے عمل قیامت والے دن ضائع ہو گئے، لوگ اٹھا کے لے گئے نیکیاں، تیرے سارے نیک عمل تیرے لیے محفوظ ہو جائیں گے، ضائع نہیں ہوں گے. ایسا عمل نہ بتلاؤں. تو معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتلائیے؟ تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کنٹرول کر لینا، اس کو قابو میں کر لینا. معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم اس زبان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور اس کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں، کیا اس کے ساتھ بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہو جائے گی قیامت والے دن؟ تو آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ اچھے بڑے سمجھدار آدمی ہو، اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ هل يكب الناس على مناخرهم او قال على حصائدهم الا على وجوههم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو قیامت والے دن اوندا کر کے نتھنوں کے بل یا چہروں کے بل جو چیز گرائے گی وہ زبان کے الفاظ ہی ہوں گے. زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، چغلیاں کی ہیں، بد زبانی کی ہے، گالی گلوچ کی ہے، یہ عمل جو ہے انسان کے
نیکیوں کو برباد کر کے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ جس طرح دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة، آدمی اپنی زبان سے صرف ایک بات کرتا ہے، لا يلقي لها بالا، اور اس کو بالکل ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، کون سا میں نے اتنی بڑی بات، یحوی بها فی جہنم 70 خریفا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ایک بات کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت گہرائی میں چلا جاتا ہے، صرف ایک بات بھی، اور ایک بات کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں ایک بات انسان کر سکتا ہے، اور اس ایک بات کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب نیکیوں نے فائدہ نہیں دیا، جہنم کا ایندھن مر گیا، جہنم میں سزا پا کے اپنی توحید کی وجہ سے اگرچہ ایک مسلمان موحد جو ہے وہ نکل جائے گا، لیکن اپنی اس ایک بات کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کے ساتھ کسی پر ظلم زیادتی نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت چغلی نہ کرنا۔ حسن بصری رحمہ اللہ، انہوں نے اتنے زبردست انداز میں سبق دیا لوگوں کو۔ ایک بندے نے آ کے ان کو کہا کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ آپ کی غیبتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ہمارے جیسا ہوتا تو اس کو 2-4 اس کے بارے میں غیبتیں کر کے اس کو گالی دے کے سنا دیتا ہے، اور اس کے پاس جا کے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک تھال منگوایا، تھال میں کھجوریں رکھی، اور ایک آدمی کے ہاتھ اس کو تحفہ بھیج دیا، اور کہا کہ یہ اس کو جا کے تحفہ دے دینا میری طرف سے، اس لیے کہ قیامت والے دن مجھے نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ اپنی نیکیاں اٹھا کے مجھے دے رہا ہے، میری غیبت کر کے وہ مجھے نیکیاں دے رہا ہے نا، تو اس نے اپنی نیکیاں قیامت والے دن جب مجھے سخت ضرورت ہوگی ایک ایک نیکی کی، تو مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے، لہٰذا میں اس کو دنیا میں ہی اس کا صلہ دے دیتا ہوں، تحفہ بھیج دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی غیبت کرنے والے کو کھجوریں تحفے کے اندر بھیج دی۔ اس کے ساتھ کتنی اصلاح ہوئی ہوگی، اس بندے کی بھی اصلاح ہوئی ہوگی، اور آئندہ وہ اس نے غیبت نہیں کی ہوگی۔ حسن بصری رحمہ اللہ۔ تو انسان دوسروں لوگوں پر ظلم نہ کرے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، مالی طور پر کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، تو پھر انسان کی نیکیاں، انسان کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، دوسری نیکیاں انسان کی محفوظ رہیں گی قیامت کے دن۔ اگر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا تو پھر سمجھ لے کہ اس کے عمل قیامت والے دن برباد ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے وہ دنیا میں ہی اس ظلم کا بدلہ چکا دے، اس سے معافی مانگ لے، کھاتا کلیئر کروا لے، قیامت والے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اسی طرح ایک عمل جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے، اور اس کا انسان کو شعور نہیں ہوتا، اور انسان اپنی طرف سے وہ بات کر جاتا ہے زبان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، نبی کے ادب کا خیال رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا ترفعوا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور اپنی بات کے ساتھ، نبی کی بات کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بلند آواز سے بولتے ہو۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، سارے عمل ہی برباد ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مجلس لگی ہو، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرتے ہوئے آپ اپنی آواز کو پست رکھنا اس کا حکم تھا، اور یہ وعید سنا دی گئی تھی، جو شخص نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا، اللہ کے رسول کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند کر کے غالب آنے کی کوشش کرے گا، اس کی عمل برباد ہے۔ اور یاد رکھیں، اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر کسی مجلس میں بیان کی جا رہی ہیں تو کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی امام کا، کسی بڑے کا، کسی مولوی کا، کسی پیر کا کوئی قول بیان کرتا ہے، کوئی فعل یا فتویٰ یا فیصلہ ذکر کرتا ہے کہ فلاں کا فتویٰ تو یہ، آپ حدیث سنا رہے ہیں فلاں کا فتویٰ تو یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی امتی کا قول، فعل، فیصلہ بیان کرتا ہے یا فتویٰ بیان کرتا ہے، اس کا حکم بھی یہی ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنے کے لیے اپنے عقلی ڈگوسلے بیان کرتا ہے، بھی عقل نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی، عقل اس کے خلاف ہے، اور طرح طرح کی تعویلوں کے ساتھ حدیث کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے عقلی ڈکوسلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ یہ عمل کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں اتنے بڑے امام، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، ان کے پاس بھی کوئی علم ہوگا، ان کے پاس بھی کوئی قرآن و سنت سے کوئی دلیل ہوگی، فلاں پیر صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں سکالر صاحب، فلاں شیخ الحدیث صاحب، فلاں شیخ الاسلام صاحب، فلاں مفکر اعظم صاحب، آپ ان کی بات نہیں مانتے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جا رہی ہو اور دوسری طرف لوگوں کے فیصلے، فتوے حدیث کو رد کرنے کے لیے حدیث کی استخفاف کے اندر پیش کیے جا رہے ہوں، اس کے ساتھ بھی سارے عمل کر رہا لوگوں کا یہ باتیں کرنا۔ کسی صحابی نے کوئی فتویٰ دیا ہے، اس نے کوئی عمل کیا ہے جو ظاہری طور پر حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہے، کسی امام نے کوئی فتویٰ دیا ہے جو ظاہری طور پر حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہے، قیامت والے دن اللہ نے ان کے عملوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرنا۔ اللہ نے سوال کرنا ہے ہم سے کہ تم نے رسول اللہ کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی، اللہ کے رسول کا حکم ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا، اللہ کے رسول کی حدیث تمہارے سامنے آ گئی تھی، تم نے کیوں نہیں مانا؟ یہ سوال ہم سے قیامت والے دن ہونا ہے۔ اور امتیوں نے، کسی امام نے، کسی پیر نے، کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہے یا فتویٰ دیا ہے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب وہ دیں گے، جو تم کرو گے اس کا جواب تم دو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ فتویٰ دیا تھا، اس نے وہ فیصلہ کیا تھا، تم بتاؤ کیوں دیا تھا۔ اللہ نے یہ سوال ہم سے نہیں کرے، جو انہوں نے فتوے دیے، جو انہوں نے فیصلے کیے، ان کا جواب وہ دیں گے، ہم سے ہمارے عملوں کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ اللہ کی قرآن کی آیت تمہارے سامنے آئی تھی، عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ کی حدیث تمہارے سامنے آئی تھی، عمل کیوں نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ سوال ہم سے ہونا ہے۔ تو ہم کیوں اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالیں کسی کے فتوے کے پیچھے، کسی کے فیصلے کے پیچھے، کسی کے قول کے پیچھے؟ ہم اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں اس کو پیش کر کے یا اس کو رد کر کے ہم اپنی آخرت برباد کیوں کریں؟ جس چیز کا سوال ہم سے ہونا ہے ہم اس کی تیاری کریں، جس چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے ہم اس کے بارے میں اپنی فکر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول کو ان کا نام لے کر بھی نہیں پکارنا، یا محمد کہہ کر بھی نہیں پکارنا۔ اور یہاں پر کئی لوگ یا محمد لکھتے بھی ہیں اور یا محمد کا ورد بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر نعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر یا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر نہیں پکارا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے لیکن یا محمد اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ یا داؤد آپ کو مل جائے گا، یا آدم آپ کو مل جائے گا، یا ابراہیم مل جائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم آپ کو مل جائے گا، یا موسیٰ آپ کو مل جائے گا۔ انبیاء کے کو یا کے ساتھ خطاب کر کے ان کے نام لے کے خطاب آپ کو مل جائے گا۔ یا محمد قرآن پاک میں نہیں ملے گا۔
اور اللہ نے اگر قرآن پاک میں اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے تو صفات کے ساتھ، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، اللہ کے نبی کی صفات بیان کر کے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کیا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کا اتنا ادب کرے اور ہم اس ادب کا خیال نہ رکھیں، ہمارے دل میں وہ عظمت اللہ کے رسول کی وہ ادب نہ ہو۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انتہبط اعمالکم، اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں اس کو رد کرنے کے لیے اپنے عقلی ڈگوسلے پیش کرو گے، ائمہ کے اقوال فلاں فلاں کا قول پیش کرو گے، انتہبط اعمالکم، ہو سکتا ہے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو، آج کے دور میں یہ نیٹ کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اکثریت لوگوں کی استعمال کر رہی ہے۔ اس کے اندر لوگ اپنے عمل برباد کر رہے ہیں۔ یہ آخری بات، آخری چیز میں بیان کر رہا ہوں، لوگ کیسے اپنے عملوں کو برباد کر رہے ہیں ان چیزوں کو استعمال کر کے۔ دو بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے فتنوں کے اندر اس وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک شہوات کا فتنہ، ایک شبہات کا فتنہ۔ شہوات کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، اپنی آنکھوں کا زنا، اپنے کانوں کا زنا، اپنی انگلیوں کے ساتھ برائی کو سرچ کرنا، اپنے اعضاء کے ساتھ اپنے دل و دماغ کے اندر برائی کے خیالات پیدا کرنا، یعنی اپنے پورے جسم کو وہ برائی کے اندر ملوث کر رہے ہیں، برائی کے مجسم بنے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے، فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی، میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، قیامت والے دن وہ آئیں گے اور ان کی نیکیوں کے اس قدر انبار لگے ہوئے ہوں گے جس طرح تہامہ جگہ کے اونچے اونچے سفید رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں، اس طرح ان کی نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، پہاڑ بنے ہوں گے ان کی نیکیوں کے، اتنی نیکیاں انہوں نے کی ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو راکھ بنا کے اڑا دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا، ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دے گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفہم لنا جلیہم، اے اللہ کے رسول ذرا ان لوگوں کی وضاحت کر دیجئے، اتنے بد نصیب لوگ، اتنے بد قسمت لوگ کہ ہم نیکیاں اتنی کی ہوں گی کہ پہاڑ لگے ہوں گے نیکیوں کے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ ہوگا لیکن نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی۔ ذرا ان لوگوں کی وضاحت اور صفات ان کی بیان کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا اما انہم من اخوانکم، سن لو وہ تمہارے اپنے اندر سے، کوئی باہر کافروں یہودیوں مشرکوں میں سے نہیں ہے، تمہارے اندر سے، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ کام کرنے والے بھی ہوں گے۔ من جلدتکم، تمہارے قوم قبیلے کے ہیں۔ یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح رات تم عبادت کر لیتے ہو وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، لیکن ایک گندی عادت ان کے اندر پائی جائے گی، ایک غلط عادت ان کے اندر پائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کی پہاڑوں جیسی نیکیاں برباد اللہ نے کر دے گا۔ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب خلوتوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر ان کو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ اللہ کی حرمتوں کو تنہائیوں میں پامال کرتے ہیں۔ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، جلوت کے اندر، لوگوں کی مجلسوں کے اندر نیک نامی ہے، اچھی شہرت ہے، حاجی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، لوگوں کے اندر اللہ نے ان کو اس کو عزت دی ہے۔ جب تنہائی میں، خلوت میں، بند کمرے میں ان کو غلط حرکتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے اور غلط حرکتیں کر رہے ہیں، آنکھوں کا بھی زنا کر رہے ہیں، کانوں کا بھی زنا کر رہے ہیں، غلط سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلط فکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ شہوات کا فتنہ، اس کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ اور اس نیٹ کی وجہ سے دوسرا فتنہ شبہات کا فتنہ، یہ اس سے بھی بڑا زیادہ خطرناک، اس سے بھی زیادہ خوفناک فتنہ ہے۔ آپ دیکھو گے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے سکالر اپنے آپ کو کہلوانے والے، شیخ الاسلام، مفکر اسلام کے القاب اپنے ناموں کے ساتھ لگانے والے، وہ آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے اور لوگوں کے دلوں کے اندر
شبہات کے اندر مبتلا کر رہے ہیں دین اسلام کے بارے میں، اسلام کے ارکان کے بارے میں۔ عذاب قبر کوئی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، فرشتے نہیں ہیں، یہ تو ایسی جن بھی نہیں ہوتے، فلاں جو ہے وہ بھی چیز جو ہے ایسے ہی لوگ بیان کرتے ہیں۔ حدیث جو ہے ٹھیک ہے آج کے دور میں یہ حدیث آئی ہے، لیکن ہم اس کو اپنی عقل کے ساتھ پرکھیں گے۔ جب عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترے گی تو ہم حدیث کو رد کر دیں گے، اور ایسی ایسی تعویلیں، ایسے ایسے عقلی ڈگوسلے بیان کر رہے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر واہ واہ کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی جو مفکر اسلام بیٹھے ہیں، عظیم اسکالر بیٹھے ہیں، ان کے دل نشین انداز کی وجہ سے، ان کے الفاظ کی خوبصورتی کی وجہ سے، ادبی الفاظ کی وجہ سے، اور ان کے انداز بیان کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لوگ ان کی الفاظ کی خوبصورتی دیکھ کر، ان کے انداز جو ہے، انداز اور ان کے لہجے کی دل نشینی کو دیکھ کر لوگ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کون سی بات پیش کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے واضح خلاف، اور لوگوں کے اندر قرآن و حدیث کے خلاف زہر بھر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے عملوں کو برباد کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی عقلی باتوں کی وجہ سے، عقلی منطق کی وجہ سے، ان کے عقلی فلسفے کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے لیکچر سن رہے ہیں۔ ہر کوئی سکالر، ہر کوئی مفکر اسلام کہلانے والا، ہر کوئی شیخ الاسلام کا لقب اپنے آپ کو دینے والا، وہ سننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے آج اگر شبہات کے فتنے سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے عملی طور پر اپنا درست لائن اختیار کرنا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس قسم کے سکالروں سے بچنا پڑے گا۔ جس قدر آج ہمیں علم کی ضرورت ہے پہلے نہیں تھی، اور علم ہی انسان کو، شرعی علم ہی انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ خالص قرآن و سنت کا علم جس کے پاس ہے، قرآن و سنت کا علم ایسی چیز ہے جو ہر دور کے فتنوں سے انسان کو رہنمائی دیتا ہے، ہر دور کے فتنے سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب و سنت جو ہے قیامت تک کے لیے ہر دور میں رہنمائی دینے والا ہے، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کوئی رہنمائی لینے والا بھی تو ہو نا، کوئی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بھی ہو نا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی آنکھوں سے، احادیث کی کتابوں سے دیکھنے والا بھی تو ہو نا۔ میرے پاس وقت ہی نہ ہو علم حاصل کرنے کا، تو پھر میں نے ایسے سکالروں کے پیچھے لگ کے اپنے عقیدے کو برباد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا، یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم اٹھ رہا ہے، اگرچہ علم اتنا عام ہو گیا ہے، کتابیں اتنی عام ہو گئی ہیں، نیٹ کے اوپر ہر قسم کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، ہر زبان میں مل جائیں گی، لیکن اس کے باوجود علم اٹھایا جائے گا اور جہالت عام ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے غلط طریقے سے، غلط لوگوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہم شبہات کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کی درستگی کرنا چاہتے ہیں، تو اس قسم کے غلط لوگوں سے اور اس قسم کے لوگوں کو سننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم اتنے علمی طور پر مضبوط ہیں، قرآن و سنت کے اندر اتنے ہم مضبوط ہیں کہ ہم ان کی بات کو سن کر غلط باتوں کا رد کر سکتے ہیں اور دفاع کر سکتے ہیں، پھر شوق سے سنیں۔ پھر ایسے لوگوں کو سننا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بھی اس کا حال پیش کرے۔ اور جس بندے کی علمیت کمزور ہے، قرآن و سنت جس کے پاس علم مضبوط نہیں ہے، عقیدے کا علم مضبوط نہیں ہے، تو اس کو صرف ان علماء کو سننا چاہیے جو قرآن و سنت کا علم دینے میں معروف ہے، جن کے پاس خالص قرآن و سنت کا علم ہے، ان علماء کو سننا چاہیے۔ اور اس قسم کے لوگوں کے پیچھے لگ کے ان کو فالو کرنا اور ان کو سننا، اس کے ساتھ وہ ہمیں شبہات میں ڈالیں گے، ہمیں گمراہ کریں گے، ہمارے عقائد کو برباد کریں گے۔ اور آخری چیز، صرف آخری چیز جس کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، خوارج کا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آیا تھا۔ وہ بڑے نیک لوگ تھے، نمازیں بہت زیادہ پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، قیام اللیل لمبا لمبا قیام کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔
اپنے روزوں کو، اپنے قیام کو اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی تلاوت کے مقابلے میں حقیر سمجھو. وہ نیکی کرنے والے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک قرآن نہیں جائے گا. اب کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو چھوڑا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑا ہے، اور اپنی عقل کے ساتھ لوگوں پر کفر کے فتوے لگا کر اپنے آپ کو برباد کیا ہے. تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق دے، اور ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے جو نیکی ہمیں جنت میں لے کر جائے، راستے میں برباد نہ ہو جائے، راستے میں شیطان جو ہے اس کو گھات لگا کے چوری نہ کر لے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام مہمان بھائی تشریف رکھیں اور 4 یا 5 کے گروپ کی شکل میں بیٹھ جائیں، صفوں کے اوپر سیدھے ہو کر. آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام بھائی کھانا کھائے بغیر، تمام بھائی کھانا کھا کے جائیں، کوئی بھی بھائی کھانا کھائے بغیر نہ جائے. جزاکم اللہ خیر.